وقت نے پکارا ہے، رہے اسلام زندہ باد۔ اب میں مجلس کے اختتام پر ہمارے یہ محفل جو زیر نگرانی جن کی چل رہی ہے، حضرت مولانا محمد محسن صاحب قاسمی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، سٹی صدر جمعیت علماء ضلع ورنگل، میں آپ سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں اس کے محفل کے آخر میں کچھ نصیحانہ کلمات سے اس مجلس کا اختتام فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت بہت ہو چکا ہے۔ ایک بات جو بہت دیر سے میرے ذہن میں آ رہی تھی، اللہ کرے کہ وہ تمنا پوری ہو۔ شاہ حکیم اختر صاحب علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب مواعظ درد و محبت میں لکھا ہے، اپنے شیخ شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بہت قریب سے دیکھا تھا۔ اتنا قریب سے دیکھا، کئی دفعے زیارت ہوئی، مگر ایک دفعہ اتنی قریب سے دیکھا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت شاہ صاحب سے فرمایا، عبد الغنی تم نے مجھے اتنے قریب سے دیکھا ہے جتنا کہ ابو بکر نے مجھے غار ثور میں دیکھا تھا۔ اللہ کرے کہ زندگی میں کبھی ایسا موقع بھی آئے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکیں۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کے متعلق تو حالات فقیر میں لکھا ہے کہ ایک ایک دن میں کئی دفعے اللہ کے نبی کی زیارت ہو جاتی ہے۔ آپ نے تو وہ بات سنی ہے کہ 25 سال کی عمر میں 100 مرتبہ سے زیادہ اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی ہے، اور شاید و باید کہ ان سے منسلک جتنے لوگ ہیں ان میں ہزاروں نے لاکھوں ایسے لوگ ہیں جن کو ہر ہفتے اللہ کے نبی کی زیارت ہوتی ہے، اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہمیں کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں بار بار اللہ کے نبی کی زیارت ہو جائے۔ اتنی دیر تک جو ہم سن رہے ہیں صرف اللہ کے نبی کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی دیر تک اور مسلتے ہوئے بیٹھے، تکلیف کے ساتھ بیٹھے، دونوں پیروں کی تکلیف کے ساتھ بیٹھے، اور نیند کو برداشت کرتے ہوئے بھی بیٹھے رہے، اور اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ اللہ کے نبی سے ہمیں محبت ہے۔ اتنا سن رہے تھے ایسا لگتا تھا کبھی مدینے کی گلیوں میں کوئی شاعر لے کے گیا، کوئی روضہ اقدس پہ لے کے جا رہا تھا، کوئی مکے کی گلیوں میں لے کے گیا، کوئی طائف کے میدان میں لے کے گیا۔ کیا عجیب و غریب منظر تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے مکہ مدینہ یہی ہے اور یہاں آ گیا ہوں، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اللہ کے نبی ہمارے درمیان چل پھر رہے ہوں۔ ایسا منظر اور ایسا نظارہ آنکھوں میں گھوم پھر رہا تھا۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہمیں بزرگوں سے سچا تعلق نصیب فرمائے، سچی محبت عطا فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق نصیب فرمائے۔ یہ موقع ایسا ہے کہ اس رات کے اس پہر میں دنیا کے ہر بادشاہ کا دروازہ بند ہوا ہے، لیکن اللہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے۔ شاعر نے سچ کہا ہے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ سارے دروازے بند ہیں، اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ آج بھی ہمیں اب بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اور فرشتے ہماری مجلس میں ابھی بھی موجود ہیں۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اس کے انتظام و انصرام میں جن لوگوں نے محنتیں کی، اللہ ان سب کی محنتوں کو قبول فرماوے۔ جزاک اللہ چشمم باز کر دی، مرابا جان جانا ہم راز کر دی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالی حضرت مولانا کے جتنے بھی ناصحانہ کلمات ہیں ان تمام باتوں پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔